سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ میری امت پر جب ایسا وقت آئے کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرے تو انہیں زمین پر رہنے کا اور جینے کا کوئی حق نہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر، کہ افضل ترین جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی کا اظہار کرنا۔ اور دوسری طرف اگر ہم ظالم کو ظالم نہ کہیں، ہم اس سے ڈر جائیں، تو فرمائے زمین پر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ کریم کا ارشاد غور سے سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے کہ اس فتنے کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، اس پر خاموش رہنے والے، ان کی خاموش حمایت کرنے والے، وہ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آئیں گے، وہ بھی اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے، نیوز کاسٹر ہے، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، انہیں شاید سام سن گیا ایک بھارتی اداکارہ کے انتقال کی خبر پر پورا میڈیا صبح سے لے کر رات تک بریکنگ نیوز چلاتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے یہ ظلم و بربریت، یہ قتل و غارت گری، یہ معصوم بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں، یہ معصوم بچوں کی تصویریں جو اپنی ماں سے لپٹ کر پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے، جو اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہیں۔ آج ہماری ان سسکیوں پر کوئی ہمیں دلاسا دینے والا نہیں، آج ہماری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں، آج ہمارے لیے سہارا بنتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، آج ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ آج محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، ان جیسے بہادر لوگ وہ دھرتی کے سینے پر شاید بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ عرب حکمران کوئی مندر بنا رہا ہے، اس پر پیسہ لگا رہا ہے، کوئی گاڑیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی قیمتی گھوڑے خرید کر اپنی خواہشات کی تسکین کا کوشش اور ذریعہ بن رہے ہیں، اور کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر، بڑے بڑے ہوٹلز بنا کر اور دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں اپنا نام شامل کر کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس درد کو اپنا درد سمجھیں۔ المسلم کا جسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم ریسٹ لیس اور بے آرام رہتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ افریقہ کے اندر ایک مسلمان اگر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس درد کو محسوس کریں۔ چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آج مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اگر کرکٹ کا میچ
ٹیم ہار جائے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، ایک میچ کے لیے ہماری نمازیں قربان ہو جاتی ہیں، ہمیں ایک درد سا اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان ہزاروں لاشوں کو دیکھ کر، ان کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر، ان بے سہارا ماؤں بہنوں کو دیکھ کر، ان کی چیخوں پکار سن کر، ان کے منہدم مکانات کو دیکھ کر، ان کے خون آلود کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر، ان کے جنازوں پر ان کے رشتہ داروں کا کوہرام دیکھ کر، اور ان کی آہ و بکا جس سے اللہ کا عرش بھی شاید لرز جائے، عرش کے ستون بھی شاید ہل جائے، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے مظلوم کی دعوت سے بچو، اگر وہ کافر ہے تب بھی، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ میں تمام مسلمان سے اور تمام آڈینس سے، سامعین سے، ویور سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس موقع پر اگر تلوار یا اسلحہ اٹھا کر ان کے خلاف میدان میں نہیں جا سکتے، قانونی رکاوٹیں ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے، دوسرے معاملات سد راہ بنے ہوئے ہیں، تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے ننھے منھے اپنے معصوم بچوں سے ان ظالموں کے خلاف بد دعائیں کروائے، ان معصوم بچوں کی ننھی زبانوں سے اور ننھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کریں گے، ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ہم ان کے ساتھ مالی امداد کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ان کے لیے کمپین چلا سکتے ہیں، ہم ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ایک ایسی کمپین چلائے کہ ارباب اقتدار کو ہوش آ جائے، ارباب اقتدار خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اور ہماری یہ آواز، ایک آواز، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بیدار کرے، پوری دنیا کے اندر وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار، وہ اقوام متحدہ اور اس کی ذیلی تنظیمیں، وہ مغربی اور یورپی معاشرہ اور یورپی یونین جو ایک کافر پر اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، وہ اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایک دہشت گردوں کا مذہب نعوذ باللہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے آقا پر ملیٹنٹ پروفٹ کا نعوذ باللہ وہ الزام لگاتے ہیں، لیکن انہیں یہ ہزاروں یہ معصوم بچوں کی لاشیں اور یہ ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں اور یہ نوجوانوں کی کٹی پٹی لاشیں اور یہ مساجد اور مدارس کے تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے، یہ انہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ مرنے والے، یہ شہید ہونے والے، یہ کٹنے والے، یہ ظلم کی چکی میں پیسے جانے والے یہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آقا کے امتی ہیں، قرآن کریم کو سینوں سے لگانے والے ہیں، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ شام کا علاقہ مشرقی غوطہ جہاں آج کل بمبارمنٹ ہو رہی ہے، یہی وہ قیامت کے قریب انشاءاللہ مسلمانوں کا مرکز بنے گا، اور یہیں سے انشاءاللہ مسلمانوں کو ایک نئی بقا ملے گی۔ ان کافروں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے اگر آج ہم نے دعائیں نہ کی، ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، ان کے ساتھ مالی امداد اور تعاون نہیں کیا، اور سوشل میڈیا پر ہم نے ان کی آواز کو آگے نہیں پہنچایا، تو پھر وقت ہمیں یہ کہے گا، اے موج حوادث دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔